اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک راستہ شیئر کرنا چاہتی ہوں جو درود ابراہیمی پڑھنے والوں کو ملتا ہے، اور اگر کچھ لوگوں کو وہ راستہ ملا ہوتا ہے ساتھ میں درود ابراہیمی ایڈ ہو جاتا ہے تو وارے نیارے ہو جاتے ہیں۔ راستہ اس لیے کہا ہے منزل نہیں، کیونکہ منزل تو ہر کسی کی ڈیفرنٹ ہوتی ہے، ہر کسی کی، لیکن یہ راستہ ایک ایسا ہے کہ یہ چیز ضرور ملتی ہے ہر کسی کو، ڈیفرنٹ ٹائم پہ ملتی ہے، اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ بیچ میں ملتی ہے پھر چھٹ جاتی ہے، پھر ملتی ہے پھر چھٹ جاتی ہے، یہ بھی کچھ لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو وہ ہے کیا؟ وہ ہے جی تہجد۔ تہجد کی نماز ہر درود ابراہیمی پڑھنے والے شخص کو ملے گی ہی ملے گی۔ جو شخص درود ابراہیمی کی ایک جرنی ہے اس کی کب ملنی ہے یہ نہیں پتہ، اور ایسے ہی ہوتا ہے کچھ لوگوں کو مل جاتی ہے پھر آن آف چلنا شروع ہو جاتا ہے۔ نہ ہونے سے کچھ تو بہتر ہے نا، لیکن ملتی ضرور ہے، پڑھی ضرور جاتی ہے، اور پھر ایک ٹائم آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ کہ آپ اس میں کنسسٹنٹ ہو جائیں گے۔ ہو سکتا ہے کنسسٹنٹ ہونے کے بعد، مستقل مزاجی دکھانے کے بعد بھی ایسے دن آئے جب کبھی چھٹ جائے، لیکن واپس اللہ تعالیٰ لے آئیں گے۔ آپ کی تڑپ بڑھ جاتی ہے تہجد کے لیے، آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ یہ خاص میٹنگ ہے، اپنے خاص بندوں کو عنایت کرتے ہیں، مجھے بھی کرے نا۔ پھر آپ اللہ تعالیٰ سے آپ کا ایک کنیکشن بننے لگ جاتا ہے، اور آسان لفظوں میں کہوں نا تو درود ابراہیمی پڑھنے سے آپ کا اللہ سے کنیکشن بن جاتا ہے، اور اس کنیکشن کو مضبوط جو ہے وہ یہ تہجد کی نماز۔ آپ دیکھیں تہجد کی نماز کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ یہ شب خیزی ایک اضافی عمل ہے، اور امید ہے کہ تمہارا پروردگار تمہیں مقام محمود پر فائز کر دے۔ مقام محمود کیا ہے؟ اب یہ انڈرسٹینڈ کرنا تہجد کے بعد ہی ہے۔ تہجد اور کیوں ضروری ہے؟ تہجد کے بارے میں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ہے، رات کا اٹھنا نفس کو پامال کرتا ہے۔ رات کو اٹھ کے آپ نے اللہ کی طرح عبادت کرنی ہے تو ہی آپ دیکھیں نا کہ نفس کو پامال آپ کریں گے۔ اگر آپ اللہ کے لیے اٹھ رہے ہیں رات کو تو رات کا اٹھنا نفس کو پامال کرتا ہے۔ آپ رات کے لیے اٹھ رہے ہیں کسی پارٹی وغیرہ جانے کے لیے، دیٹس ڈفرینٹ۔ ہم یہاں رات کا اٹھنا نفس کو پامال کرتا ہے، ہم اسی اٹھنے کی بات کر رہے ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کے لیے اٹھنا ہے، نفس کو پامال کرنا۔ ایک بہن کہتی ہیں کہ جب وہ تہجد پڑھتی ہیں جس دن، ان کے لیے اپنے نفس کو قابو کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے، ان کے لیے باتوں پہ صبر کرنا آسان ہو جاتا ہے، ان کو پھر لگتا بھی نہیں کہ وہ صبر کریں، کیونکہ درود ابراہیمی کی ایڈیشن ہوتی ہے۔ تو تہجد گزار اگر آپ بن گئے ہیں، اگر آپ درود ابراہیمی پڑھ رہے ہیں، اب یہ ایسا نہیں ہے کہ ہر کسی کی لائف میں ایک دم یہ چیز آ جائے گی، ہو سکتا ہے کچھ کو آ بھی جائے، ہو سکتا ہے کچھ کو 3 4 سال پڑھنے کے بعد آئے، یہ آٹومیٹکلی کہیں نہ کہیں سے آ جائے گی، لیکن آئے گی ضرور انشاءاللہ تعالیٰ۔ آن آف بھی آ سکتی ہے، تو یہ مائنڈ میں بات رکھنی ہے۔ اور اچھا اب یہاں تک پہنچ گئے، اس راستے تک پہنچ گئے، اب آگے کا راستہ تو ہر کسی کا ڈیفرنٹ ہے، بیچ کا راستہ بھی یہاں تک پہنچنے کا بھی ہر کسی کا ڈیفرنٹ ہے، لیکن جب یہاں تک پہنچ گئے نا تو آپ کی لائف میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ برکتیں ایڈ کرنی ہیں، وہ آسانیاں ایڈ کرنی ہے کہ پھر آپ نے کہنا ہے کہ اچھا یہ بھی ملتا ہے، اچھا ایسے بھی ہوتا ہے۔ دنیا آپ کے لیے بالکل ایسے ہے جیسے کہ ہاں بس ٹھیک ہے، ایک چیز میں موجود ہے۔ ایک بہن کا مشاہدہ بھی شیئر کر دیتی ہوں آپ لوگوں کے ساتھ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ماشاءاللہ ان کو درود ابراہیمی پڑھنے کی 1000 مرتبہ روز توفیق دی ہے، ساتھ ساتھ وہ تہجد گزار بھی ہیں، اور وہ کہتی ہیں کہ میرے ساتھ کچھ ایسا معاملہ ہوتا ہے کہ جب پیسے ختم ہو جاتے ہیں تو مجھے ہوتا ہے وہ پیسے ختم ہو گئے، ضرورت بھی آ جاتی ہے، وہ ضرورت آ گئی، کہیں نہ کہیں اللہ سے دعا کرنا یا اللہ یہ کام چلا دیں، وہ کام چل جائے، اس کام میں محنت ہے وہ ہو جائے۔ پھر کہتی ہیں کہ جب وہ پیسے آ جاتے ہیں نا، اور بڑے سے بڑا 5 اسٹار ہوٹل ہو یا کوئی بھی بڑے سے مال میں گروسری کرنا ہو، شاپنگ کرنا ہو، کچھ بھی، کہتی ہیں وہ جب سب میں کر رہی ہوتی ہوں نا تو مجھے ہوتا ہے کہ یہ سب بس یہی ہے، بس وہ ایک مائنڈ کے اندر ایک ٹرک بیٹھی ہوئی کہ ہو پیسے ختم ہو گئے۔ یعنی جب پیسے آ بھی جاتے ہیں تو بھی اٹس لائک اللہ کا شکر تو ہے، لیکن وہ کہتی ہیں اٹس لائک میننگ لیس، کہ اچھا یہ چیز اٹھا کر ٹرالی میں بھر لی، اچھا ٹھیک ہے یہ بھر لی۔ آپ خود سوچیں اگر آپ ایک دن میں جا کر کوئی 5 ڈبے کسی چیز کے لے کر آتے ہیں کھانے کے، چلے دودھ کا ڈبہ لاتے ہیں 5، تو وہ ایک دن میں تو نہیں پی جائیں گے نا، پڑی رہے گی نا تھوڑا ٹائم آپ کے گھر میں۔ اللہ کا شکر اللہ نے آپ کو عنایت کی، لیکن وہ کہتی ہے کہ میرا مائنڈ مجھے ٹرک کرتا ہے بس کہ ہو پیسے ختم ہو گئے، لیکن جب کہتی ہیں پیسے آ جاتے ہیں اور وہ معاملہ حل ہو جاتا ہے سب کچھ، تو اللہ کا شکر تو ادا کرتی ہوں، لیکن کہتی ہوں کہ اچھا میں اس کے لیے پریشان ہو رہی تھی، میں کیوں وہ پوائنٹ نہیں پا رہی جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں جہاں مجھے پہنچانا۔
یہ سارا معاملہ. تو یہ کہنے کی بات یہ ہے کہ یہ دنیا حقیر ہے. اس کی مثال بہت بہت حقیر ہے، بس ہمارے مائنڈ نے ہمیں ٹرک کیا ہوا ہے. میں اپنی ایک چھوٹی سی بات کروں تو مجھے یاد پڑتا ہے کہ جب میں اپنے ٹین ایج ایئرز میں تھی تو مجھے جب بھی کوئی بات اپسیٹ کرتی تھی، پریشان کرتی تھی، تو میں کیا کرتی تھی کہ میں کہتی تھی ہو چلو کوئی جنک فوڈ لا کے کھا لیا جائے. تو آہستہ آہستہ ایسا ہوا کہ جب ایج بڑھنے لگ گئی، ظاہر ہے آئی ریئلائز دیٹ کہ ان چیزوں سے مجھے خوشی نہیں مل رہی، لیکن مائنڈ کہیں نہ کہیں میرا وہیں پھنسا ہوا تھا کہ اچھا اب اپسیٹ ہو گئی ہوں، چلو جاؤ بھائی کسی دکان پر جا کر یہ چیزیں لے آؤ. ابھی یعنی کہ یہ چیز میری ختم ہوتے ہوتے مجھے ٹائم لگا، اور ایسے ہوا کہ جب میں چیزیں لے آتی تھی تو میں جب کھاتی تھی میں کیا کر رہی ہوں، یہ مجھے خوشی ابھی بھی نہیں دے رہے، لیکن تب میرے مائنڈ کو لگ رہا ہوتا تھا کہ نہیں مجھے بڑی خوشی مل رہی ہے. تو یہ بہن کا واقعہ بھی اسی طرح ہے کہ آپ کو دنیاوی چیزوں میں خوشی نہیں ملے گی. آپ بلینئر بن جائیں، ملینئر سے بلینئر یا ٹریلینئر بن جائیں، آپ کو اس دنیا میں خوشی نہیں مل سکتی، سکون نہیں مل سکتا. ناشکری کی بات ہم یہاں نہیں کر رہے، ٹھیک ہے. ایک تو وہ بندہ ہوتا ہے نا ہوتے سوتے بھی اللہ کی ناشکری ہے، اس کی بات نہیں ہو رہی. بات ہے کہ آپ جو سکون تلاش کرنا چاہ رہے ہیں وہ آپ کو نہیں ملتا. سکون ملتا اللہ کے پاس. اللہ نے کہا ہے کہ میں نے تو اپنے ذکر میں سکون رکھا ہے دلوں کا، تو وہ تبھی ملے گا نا. بہت دفعہ لوگوں نے دیکھا ہے کہ جب ان کو کوئی پریشانی مشکل ایک دم بے چینی ہوئی ہے، درود ابراہیمی پڑھنا شروع کر دیا ایک دم سے 12-13 مرتبہ بھی زیادہ ہے کہنا کہ پڑھا جائے، تو آٹومیٹکلی دل سکون میں آنے لگ جاتا ہے. درود پاک میں ہے ہی اتنی برکت، اتنی نعمت. اللہ تعالیٰ آپ کو ہر چیز سے جوڑ دیں گے. نماز تو پڑھنا خیر بہت ضروری ہے، درود ابراہیمی سے بھی پہلے نماز پڑھنا ضروری ہے، کیونکہ نماز میں آپ بیٹھ کر اتحیات کے بعد درود ابراہیمی ہی پڑھ رہے ہیں ایک دفعہ. تو لیکن بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں جو کہ نماز میں ریگولر نہیں تھے، بٹ درود شریف پڑھنے سے ان کی نمازیں نہ صرف ٹھیک ہوئیں بلکہ الحمدللہ نماز میں ریگولر بھی ہوئے، تہجد گزار بھی بن گئے. یہ ساری جو جرنی ہے، یہ ہمارا جو ادھر ہے کہ میں نے ایک بڑی خوبصورت بات پڑھی تھی کہ دنیا کا کمفرٹ جو ہے نا اس کو پانے کے لیے آخرت کے کمفرٹ کو کمپرومائز مت کریں. یعنی کہ دنیا کی آسانیوں کو آپ آخرت کی جنت کی آسانیوں پہ ترجیح مت دیں. یہاں جتنی مرضی آسانی مل جائے، سلک کا بیڈ، مخمل کا واٹس ایور، وہ اس کو کمپیئر کر ہی نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے نا کہ کوئی نہیں جانتا کیسی آنکھوں کی ٹھنڈک چھپا کے رکھی ہوئی ہے. آنکھوں کی ٹھنڈک. کبھی ایسا آپ نے کوئی نظارہ دیکھا ہے اپنے گھر کی چھت پہ کھڑے ہو کے، آسمان پہ بادل ہوتے ہیں، بڑے خوبصورت سا ایک سینری سی ہوتی ہے، دل خوش ہو جاتا ہے. تو سوچیں اگر یہ دنیاوی چیز کو دیکھ کے آپ کا میرا دل خوش ہو رہا ہے تو اس آنکھوں کی ٹھنڈک کو دیکھ کے کیسے ہوگا. سو ڈونٹ وری، اپنی دنیا کے کمفرٹ کو کمپرومائز کر دیں، آخرت کا نہ ہونے دیں. لیکن وہی بات ہے کیسے کریں بھائی، سامنے چیز پڑی ہوتی ہے دل تو للچا جاتا ہے. کیا کرے بندہ؟ درود ابراہیمی از دا سلوشن. درود ابراہیمی حل ہے. آپ وہ پڑھنا شروع کریں، آپ دیکھیں گے آپ کا خود ہی آٹومیٹکلی آپ کو صبر کرنا ہی نہیں پڑے گا، پر آپ صبر کر رہے ہوں گے. یہ ساری چیزیں ایڈ ہو جائیں گی. تو یہی آپ کی اصل کامیابی ہے. قرآن سے جڑ جائیں گے، نماز سے جڑ جائیں گے، حافظہ بن جاتے ہیں لوگ، حافظ بن جاتے ہیں. درود ابراہیمی ایسا خزانہ ہے، امت کا تحفہ ہے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی. جو شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھ لیتا ہے نا، اس انسان کے لیے درود اس کی حقیقت سمجھ جاتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھنا کتنا ضروری ہے، کتنا ضروری ہے. اور یہ اللہ کا تحفہ ہی ہوتا ہے جو بہت اللہ تعالیٰ کے خاص بندوں کو نصیب ہوتا ہے. تو اگر آج آپ 10 مرتبہ بھی درود شریف پڑھ رہی ہیں یا پڑھ رہے ہیں تو یہ آپ اللہ تعالیٰ کے خاص بندے ہیں. بس اس پہ غرور نہیں کرنا، کیونکہ مستقل مزاجی مانگنی ہے. مرتے دم تک اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی ہے کہ یا اللہ ہمیں مرتے دم تک درود ابراہیمی سے جوڑے رکھیں. پھر اللہ تعالیٰ سے ایک اور دعا بھی مانگنی ہے کہ یا اللہ ہمیں مرتے دم تک مومن بنا کر اپنے پاس، یعنی مومن جب ہم مر رہے ہوں تو مومن کی حالت میں ہوں اور مومن ہی آپ کے پاس آئیں. کیونکہ مومن کو کہتے ہیں کہ سجدہ نصیب ہوتا ہے. اللہ مجھے معاف کرے اگر میں غلط ہوں، لیکن ایسا ہی ہے کہ جو شخص مومن ہوتا ہے نا، کامل مومن، اس کو اللہ تعالیٰ مرنے کے فوراً بعد اپنے پاس سجدہ نصیب کریں گے. اور پھر تیسری چیز یہ کہ موت کے وقت شیطان آتا ہے دوبارہ ورغہ لانے کے لیے کہ استغفر اللہ کوئی اور مذہب اختیار کر لو. پھر جب انسان اس کو نہیں مانتا، تکلیف ہوتی ہے نا جب انسان کو، کیا ہوتا ہے ظالم لوگ کیا کرتے ہیں، تکلیف دیتے ہوئے کہتے ہیں ہماری فلاں بات مانو، ایسے ہی ہوتا ہے نا. لیکن وہ جو موت کی تکلیف ہے اس سے بھی آپ بچ سکتے ہیں درود ابراہیمی پڑھ کے. میری آنکھوں کے سامنے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کی لائف
کے اندر میں نے دیکھا ہے وہ درود پڑھتے رہے ہیں تو ان کی اللہ تعالیٰ نے موت بھی آسان کی ہے۔ یو شوڈ فالو درود کثرت سے، 313 تو پڑھے نا، 313 بہت ضروری ہے، یہ کثرت کے درود پڑھنے میں شمار ہوتا ہے۔ امید کرتی ہوں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں مرتے دم تک درود ابراہیمی سے جوڑے رکھیں اور ہمیں کامل مومن بنائیں، اپنے پاس بلائیں کامل مومن بنا کے، اور موت کے وقت ہر شر ہر شیطان ہم سے دور رہے، آمین۔ چلیں جی، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔